میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا، اور آج میں آپ کو دو سرائیں دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ جو انز ہوتی تھیں یا ہوٹل ہوتے تھے جہاں پہ پہلے زمانوں میں لوگ سفر کے دوران رکا کرتے تھے۔ ایک تو جو ہے وہ بالکل ہی غیر معروف ہے، اس کو سوائے چند آرکیالوجسٹ کے اور کوئی جو کھپی قسم کے لوگ ہیں جن کو پرانی چیزیں ڈھونڈنے کا شوق ہے ان کو پتہ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ہم اس کو غلطی سے قلعہ سمجھتے ہیں۔ تو کہانی اگر ہم شروع کریں تو پہلے اس کا ذکر ہمیں کہیں نہیں ملتا۔ 1607 میں جہانگیر بادشاہ جو تھا وہ لاہور سے پشاور جانے کو چلا، تو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ مختلف رستوں سے وہ رکتا ہوا گیا، جس میں گجرات وغیرہ کا ذکر آتا ہے، پھر اور وہاں پہ ٹلہ جوگیاں بھی چلا گیا اور وہاں رات ٹلہ جوگیوں کے ساتھ گفت و شنید بھی کی۔ وہاں سے جو وہ نیچے اترا تو وہ ندی کے راستے آیا بکڑالہ، ایک گاؤں ہے سہاوا کے آس پاس، آپ کو سہاوا سے تھوڑا اوپر پڑتا ہے، اور ریلوے اسٹیشن بھی ہے بکڑالہ کا وہاں پہ، جہاں پہ کہ ایکسپریس ٹرینز تو نہیں رکتی، چھوٹا سا ریلوے اسٹیشن ہے۔ تو وہ بکڑالہ کا ذکر کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ بتاتا ہے کہ جی ہم ایک سرائے پہ پہنچے جس کا نام ہتیا ہے، اور بتاتا ہے کہ بکڑالہ سے ہتیا تک رستہ اتنا خوبصورت تھا، جہانگیر بتا رہا ہے یہ اب، کہ رستے کے دونوں طرف ڈھاک کے پیڑ لگے ہوئے تھے، اور مارچ کا مہینہ تھا 1607 میں، تو ڈھاک فل اپنے پھول پہ تھا، اور ڈھاک کے اگر آپ نے پھول نہیں دیکھے، لال پھول ہوتے ہیں، پیچھے اس کا چھوٹا سا کالا سا ہوتا ہے، اور اگر آپ نے نہیں دیکھے تو آپ یہ لارنس گارڈن کے اندر چلے جائیں، وہاں پہ بھی ڈھاک کے پیڑ لگے ہوئے ہیں۔ وہی کہاوت جو ہے ہماری پرانی یہاں سب کانٹیننٹ کی، وہی ڈھاک کے تین پات، اگر اپنی بات پہ کوئی اڑا ہو تو یہ کہاوت استعمال ہوتی ہے۔ تو ڈھاک کے پیڑ تھے، اور وہ کہتا ہے اتنا خوبصورت رستہ تھا اور ایسا اچھا موسم تھا، ہائے ہائے وہ بادل تھے، اور وہ کہ دل کیا کہ یہیں کہیں رک جائیں، جہانگیر لکھ رہا ہے، اور شراب کی پارٹی کر لی جائے ایک چھوٹی سی۔ یہ پھر اس نے ہمیں نہیں بتایا کہ اس نے رک کے پارٹی کی کہ نہیں، لیکن اس کی جو آگے عبارت ہے اس سے پتہ لگتا ہے کہ ضرور کچھ کیا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ یہ رستہ پھر یہ سفر ہم نے بڑی موج میں گزارا۔ تو ظاہر ہے کہیں رکے ہوں گے، دارو شارو پی ہوگی، اور اس کے بعد وہ لہکتے ہوئے پھر چلے گئے ہوں گے۔ اور وہ جو کہتا ہے ہتیا پہنچے، تو بتاتا ہے کہ جی یہ ہتیا جو ہے، اس کا نام اس لیے ہتیا ہے، یہ یہاں پہ سرائے ہے، اور وہ جو تھا ایک ہاتھی گکھڑ تھا، اس کے نام پہ ہے یہ ہتیا۔ اگر آپ کو میں پیچھے لے جاؤں، میں نے ایک بہت پہلے ایک ویڈیو کی تھی اس کے اوپر، پھروالہ قلعہ جو کہ اسلام آباد کے بالکل باہر ہے، اور گکھڑوں کا وہ پرانا جسے ریڈاؤٹ کہتے ہیں نا، وہاں وہ رہا کرتے تھے پہلے زمانے سے، بابر کے آنے سے بھی پہلے سے، اور وہاں پہ پتہ لگتا ہے آپ کو کہ وہ 14ویں 15ویں صدی کی بھی کچھ اس میں کچھ کنسٹرکشنز ہیں۔ اب تو خیر اس کا ناس اندر رہنے والوں نے ہی مار دیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے جی ہتیا جو ہے نا وہ ایک ہاتھی گکھڑ تھا اس کے نام پہ، اور یہ ہاتھی گکھڑ وہ تھا جس نے بابر کے دانت کھٹے کر دیے تھے۔ جب بابر نے پھروالہ کے اوپر حملہ کیا تو ہاتھی گکھڑ نے، کہتے ہیں کہ بڑا دیو قامت آدمی تھا، اتنا لمبا چوڑا کہ وہ اس ہاتھی نما آدمی تھا، طاقتور، تو گھوڑے کے اوپر اس کی ساتھی اس کے گھوڑے کے اوپر ہوتے تھے، وہ زمین پہ کھڑا ہوتا تھا تو ان سے لمبا قد اس کا دکھتا تھا اوپر، تو وہ اس کے نام پہ ہے۔ یہ باقی جہانگیر بالکل نہیں بتاتا کہ وہ بابر کے ساتھ بھی اس کی ایک جنگ ہوئی تھی، جس میں بابر کو ذرا بستی کرانی پڑی تھی اپنی تھوڑی سی۔ اچھا، وہ ہمیں فاصلے، اب بادشاہ ہے جہانگیر، اس نے فاصلے تو نہیں نا بتانے کہ جی ہم نے اتنا سفر کیا، اس نے کہا ہم دارو شارو پیتے ہوئے ادھر پہنچ گئے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ یہاں سے جو اگلی ہماری پڑاؤ ہمارا جو تھا وہ تھا پکا سرائے میں، اور پکا سرائے کو اس لیے پکا سرائے کہتے ہیں کہ وہ پکی اینٹوں کی بنی ہوئی ہے، جبکہ باقی جو عمارتیں وہ دیکھی ہوں گی اس نے، جیسے ہتیا یا روہتاس کا قلعہ جہاں سے وہ گزرا ہوگا، وہ جو اس نے دیکھا تو وہ تو پتھر کاٹ کے بنایا ہوا تھا، تراشے ہوئے پتھر کا تھا، تو اس نے کہا اس کو پکا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پکی اینٹوں کا بنایا گیا ہوا ہے۔
اس کے بعد 1608 کے اندر ایک بہت ہی دلچسپ آدمی ہے، ولیم فنچ اس کا نام ہے. وہ تھا تاجر، ایک برطانیہ سے آیا ہوا تھا، اور یہاں پہ یہ صورت میں وہاں پہ کچھ کاٹھیا واڑ میں کافی اس نے کام کاج کیا، دیکھا کیا کچھ بنتا ہے، کیا کچھ لے جایا جا سکتا ہے برطانیہ، اور آگرہ گیا، دلی گیا، لاہور بھی آیا. تو لاہور سے جب وہ جا رہا تھا نارتھ کی طرف، تو اس نے بھی ہمیں جگہوں کا بتایا، مختلف جگہوں کا. اور پھر وہ روہتاس کا بتاتا ہے کہ جی وہاں ایک بڑا قلعہ ہے، اور قلعے کے ساتھ ایک سرائے ہے، اور وہ سرائے وہ ہے جو روہتاس کے نیچے سے کہان ندی بہتی ہے، اس کے پار، جسے اب ہم راجو پنڈ کہتے ہیں، اور عام طور پہ مشہور ہے کہ وہ شیر شاہ کی جیل ہے. ایکچولی وہ نہ جیل ہے، نہ باقی لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ قلعہ تھا، وہ چھوٹا سا، وہ نہ قلعہ ہے نہ جیل ہے. وہ اکبری دور کی ایک سرائے ہے، اکبری نہیں تو جہانگیری ہوگی، لیکن بہرحال ہے وہ سرائے. تو وہ اس سرائے کا ذکر کرتا ہے اپنا ولیم فنچ، نام بتائے بغیر. پھر وہ کہتا ہے کہ جی یہاں سے ہم نے 14 کوس کا سفر کیا. اب 14 کوس جو ہے وہ 28 میل بنتا ہے، یعنی کوئی 40 42 45 کلومیٹر. اور ہم ہتھیا پہنچے، وہی جس کا ہمیں جہانگیر نے بھی بتایا ہے. تو یہ میں نے بڑا ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ ہتھیا کوئی نام کی جگہ ہے وہاں پہ، یہاں تو نہیں ہے. لیکن راولپنڈی سے ایسٹ کی طرف گجر خان سے آپ کو جانا پڑتا ہے ہو کے، وہاں پہ وہ کچھ ایک روئنڈ بالکل ایک آدھی عمارت ہے، اس کو ہاتھی گکڑ سے ضرور جوڑا جاتا ہے. اور لیکن وہ چونکہ اوپر ہے، پہلے آپ پکا سرائے پہنچتے ہیں پھر ادھر پہنچتے ہیں، تو وہ یہ ہتھیا نہیں ہو سکتی. میں نے یہ ہتھیا ڈھونڈنے کی کوشش کی تو مجھے نہیں ملی، اور ایک دو بار کی ہے میں نے یہ کوشش، اور خاص طور پہ جب میں اپنی کتاب فرام لنٹی ٹو واگا لکھ رہا تھا تب وہ کچھ ہمیں نہ پتہ چلا. لیکن وہ گوگل ارتھ کے اوپر ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں ایک جگہ پہنچا جو کہ بنتی 14 کوس ہے، کوئی 42 کلومیٹر روہتاس سے نارتھ ایسٹ کی طرف. اور اس جگہ کا نام ہے دیوان حضوری، ذرا فارسی کا نام ہے، تو میں نے کہا کہ شاید مغلوں کے ساتھ یہ جڑتا ہو. لیکن دیوان حضوری میں کوئی ایسا کھنڈر جہاں تک مجھے پتہ ہے نہیں. میں دیوان حضوری گیا نہیں ہوں، لیکن جہاں تک آپ کو گوگل ارتھ سے دیکھ کے پتہ چلتا ہے، اور تو اس قسم کا کھنڈر وہاں پہ ہے کوئی نہیں. تو ہتھیا تو ہم سے گم ہو گئی. لیکن وہ جو پکا سرائے جس کا ذکر جہانگیر بھی کرتا ہے اور پھر 1 سال بعد فنچ بھی کرتا ہے، وہ پکا سرائے ابھی بھی ہے، اور اس کے پاس اب تو پکی سڑک بھی گزرتی ہے، تو آپ موٹر کار پہ بھی جا سکتے ہیں. پکا سرائے کا ویسے ہم نے چھوڑا کچھ نہیں ہے. ایک تو وہ ہمارے یہاں پہ نیشنل ہیریٹیج نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی محکمہ نہیں ہے. محکمہ آرکیالوجی کا ہے، ان کے پاس بھی، غریبوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے، وہ انہوں نے کیا کسی چیز کو بچانا ہے یا کیا کوئی نئی انہوں نے انویسٹیگیشنز کرنی ہے، کچھ نہیں. وہ بیچارے بس وقت ہی ٹپا رہے ہیں. تو پکا سرائے جو ہے وہ چونکہ کسی نے اس کی دیکھ بھال یا کوئی سرکاری اس کے اوپر عمل دخل نہیں تھا، تو وہاں بھی اندر ایک چھوٹا سا آبادی بن گئی ہے. اگر آپ گوگل ارتھ سے دیکھیں تو آپ کو یہ جو میں گوگل ارتھ کا گریب دکھا رہا ہوں، اس میں وہ آپ کو جو 4 دیواری سی دکھ رہی ہے وہ تو قلعہ ہے، یا وہ جو اس کی دیواریں تھیں. اور یاد رہے کہ یہ جتنی بھی میڈیول اور ارلی مڈل ایجز میں جتنی بھی ہماری سرائیں تھیں یہاں پہ سب کانٹیننٹ کے اندر، اور مجھے شک پڑتا ہے کہ ایران میں بھی ایسے ہی تھا، یہ جو سرائیں تھیں یہ ساری کی ساری قلعہ بند ہوا کرتی تھیں کہ رات کو کوئی لوٹ مار کرنے والے نہ آ جائیں. بالکل قلعے کی شکل کی ہوا کرتی تھیں، اسی لیے ہمیں غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ قلعے ہیں یہ. تو پکا سرائے جو ہے وہ اس کے اندر بھی گھر بن چکے ہیں. اس کی اگر آپ دیکھیں جو اس کے شمال والا دروازہ ہے وہی کھڑا رہ گیا، یعنی شمال والی دیوار اور دروازہ اس کا جو ہے داخلے کا وہ تقریباً پورے ہیں، اور سائیڈوں کے اوپر جو برجیاں اس زمانے کی ہیں وہ بھی آپ کو ان تصویروں میں آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے جو مشرقی دیوار ہے وہ کافی برے حالات ہیں اس کے، وہ کافی حد تک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اور جو مغرب کی سائیڈ پہ اس کی دیوار ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. ساؤتھ سائیڈ کے اوپر
تو دیوار ہی غائب ہو چکی ہوئی ہے. اور اندر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر ایک آبادی بن گئی ہے، ایک گھر بر بن گئے، لوگ رہنا شروع ہو گئے ہیں، اور گاؤں کا نام ہی پکا سرائے ہے، ابھی بھی اسے پکا سرائے ہی کہا جاتا ہے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے تو ہمارا بلٹ ہیریٹیج، ہمارا ورثہ ہے، لیکن چونکہ نیشنل ہیریٹیج نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بچانے کا کوئی بندوبست نہیں ہے، تو یہ پڑا ہے اور یہ بس آہستہ آہستہ گرتا جائے گا. غنیمت یہ ہے کہ جیسے پھروالا کے رہنے والے جو گکھڑ لوگ ہیں وہ اپنے ہی قلعے کی پتھر نکال کے اپنے گھر بنا رہے ہیں. یہاں پہ ابھی تک کسی نے اینٹیں نکال کے اپنا گھر نہیں بنایا. کو گر جائیں تو واپس کوئی نہیں لگاتا، وہ لے جاتے ہیں گھر. یہاں سے جب جہانگیر چلا تو وہ پہنچا راولپنڈی. یہ بتاتا چلوں کہ ہتھیا سے پکا سرائے تک بقول ولیم فنچ کے 4 کوس کا فاصلہ ہے، اور وہ جو دیوان حضوری میں آپ کو گاؤں بتا رہا ہوں، وہاں سے یہ پکا سرائے جو ہے یہ تقریباً 4 کوس ہی بنتا ہے. یعنی کوئی 1 کوس کو اگر آپ 2 میل لگائیں تو 8-9 میل، 2.5 میل اگر لگائیں تو تھوڑا زیادہ 10-11 میل بن جاتا ہے. تو یہ تقریباً 10 میل ہی بنتا ہے ہتھیا سے یا دیوان حضوری سے پکا سرائے تک. تو مجھے کچھ شک ہے کہ دیوان حضوری ہتھیا تھا اور پکا سرائے تو پکا سرائے ہی ہے. اور پھر یہاں سے جہانگیر بادشاہ جو ہے وہ کہتا ہے جی ہم راولپنڈی پہنچ گئے، اور آپ کا جو فنچ ہے ولیم فنچ وہ بھی یہی بتاتا ہے کہ جی ہم راولپنڈی پہنچ گئے. ایک جو سرائے وہ مس کر گئے نا، جہاں پہ تھی تو وہ پنڈی کے بالکل نزدیک، لیکن کیوں بنائی گئی مجھے اس کا کچھ جواز نظر نہیں آتا، کیونکہ ایک بڑے شہر سے اتنا نزدیک سرائے ہوتی نہیں ہے. ہر سرائے دوسرے شہر یا دوسری سرائے سے 1 دن کے سفر کے اوپر ہوا کرتی تھی. یعنی 10-12 میل تو آپ سفر کریں اگر رستہ مشکل ہے، پہاڑی رستہ ہے، جیسا کہ دیوان حضوری سے پکا سرائے تک تھا. ٹوٹ پھوٹ ہے پہاڑوں کی، وہاں پہ کافی گھاٹیاں ہیں اوپر نیچے کی، جانا آنا پڑتا ہے اس میں، تو وہ تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن یہ جو ایک سرائے ہے جسے ہم روات کا قلعہ کہتے ہیں، یہ آپ کو میں اس کا مین انٹرنس دکھا رہا ہوں. اس میں 2019 میں کافی کام کیا گیا آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ نے، اور اچھا کام کیا. انہوں نے بچانے کی بڑی اچھی کوشش کی ہے، کیونکہ وہ سیمنٹ نہیں لگایا انہوں نے، وہی جو پرانے زمانے کا پلستر ہوتا تھا جس میں وہ توڑی پتہ نہیں اور دال اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ چونے کے اس میں ملا کے بنایا کرتے تھے، وہ بنایا. وہ میں نے جا کے دیکھا تھا جب وہ کام ہو رہا تھا، تو وہ کام انہوں نے اچھا کیا. تو یہ اس کو قلعہ سمجھا گیا. ہمیشہ سے ہم یہی سمجھتے تھے روات کا قلعہ. وہ جب جا کے دیکھا تو پتہ پڑا کہ جو دیواروں کی اس کی جو فصیل ہے، اس کے گردا گرد اندر جو کمرے بنے ہوئے ہیں وہ اصل میں تو مہمانوں کے ٹھہرنے کے لیے ہیں. اور جو اس کا سینٹر کا دالان ہے اس میں وہ اپنے جانور جو ہوتے تھے، اونٹ، گھوڑے وغیرہ جس پہ سامان لاتے تھے، وہ باندھا جاتا تھا یا کھلا چھوڑ دیا جاتا تھا کہ وہ رات کو چرتے رہیں. یہ اس کی قلعے کی جو حیثیت اس کو ملی نا، وہ اس کو ملی جب شیر شاہ سوری کے خلاف جو یہاں کے گکھڑ تھے، سارنگ خان اور آدم خان، دونوں بھائی پھروالا کے جو رہنے والے تھے، وہ اس کے خلاف لڑ رہے تھے. اور لڑائیوں کے اندر بتایا جاتا ہے کہ سارنگ خان تو شہید ہوا، تو اس کے کوئی 16 بیٹوں کو بھی اس نے شیر شاہ نے قتل کروا دیا. بلکہ سارنگ خان کے ساتھ تو یہ کیا کہ اس نے اس کی کھال کھچوا دی شیر شاہ نے، اور بڑی تکلیف دہ عمل ہے وہ. اس کھال کھچوا دی اور اس میں بھوسا بھر کے واپس بھیج دیا، اور بیچارہ سارنگ خان مر گیا. اس کے بیٹے بھی بہت سارے جنگ میں کام آئے. تو یہ جو قبریں آپ دیکھ رہے ہیں، بتایا جاتا ہے کہ یہ ان کی ہیں. اس کے اوپر کوئی میں نے زیادہ تحقیق اور کھوج اور کوئی سر کھپائی نہیں کی، تو یہ ہوں گی. یہ جو پیچھے آپ کو ایک ڈومڈ بلڈنگ دکھ رہی ہے، یہ مجھے پتہ نہیں چلتا کہ اس کا مقصد کیا تھا. نہ تو مجھے اس کا کبھی مقصد سمجھ آیا، نہ میں نے کسی پڑھے لکھے آدمی سے، اپنے کسی استاد سے یہ پوچھا کہ جی یہ بلڈنگ تھی کیا. بہرحال یہ ایک چھوٹی سی وہاں پہ بلڈنگ ہے. تو یہ 2 سراؤں کی آج داستان تھی، بلکہ 3 کی. ایک جو گم چکی ہے ہتھیا جو ہے، دوسری جو کہ بالکل گم گشتہ ہی ہے، سمجھ لیں جو اس کو کوئی نہیں جانتا، کھپی لوگ ہی جا سکتے ہیں وہاں پہ.
اور تیسری جو روات ہے جسے ہم قلعہ سمجھتے ہیں، ہے اصل میں سرائے۔ آج ہماری جو چھوٹی سی داستان تھی وہ یہی تھی۔